نرم ہونا تو پھر بات اچھی بھی اچھی لگتی ہے. غافل قوم کو پھر بیدار کرنے کے لیے بانگ درئی ہونا چاہیے. ایک گھنٹی ایسی ہو کہ سوتا ہوا اٹھے. کہتے ہیں کہ مجھے کارڈ جلدی نہیں ملا. نادان ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے تو صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے خود کے نکاح میں ان کو نہیں بلایا, حضور کو نہیں بلایا, مدینہ منورہ میں رہ کے حضور کو نہیں بلایا. میں کہتا ہوں اصحاب مصطفیٰ سے زیادہ حضور سے عشق کون کر سکتا ہے؟ واللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے حضور سے کی ہے کوئی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا. بے شک, سبحان اللہ. لیکن حیرت ہے حضور کو انہوں نے اپنی شادیوں میں نہیں بلایا, نہیں بلایا, مزاج ہی نہیں تھا. لیکن کبھی بات چیت بند نہیں ہوئی اور غصہ نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ پیلا پیلا کچھ اثر ان کے وجود پر ہے. حضور نے فرمایا تو نے شادی کی ہے کیا؟ اس کا مطلب حضور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلایا نہیں. توجہ آپ کی, یہاں تو بات بند ہو جاتی ہے نہیں بلانے پر. کبھی سوچا نہیں یار اس کی حیثیت اتنی ہوگی نہیں بلانے کی. کبھی گھر بھر کی دعوت نہیں آئی, 2 ہی آدمی کی آئی تو پورا گھر نہیں جاتا احتجاج کے طور پہ. کیا بھکاری پن لگا رکھا. اسلام سمجھو. صرف جمعہ کی 2 رکعت تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتی. گوشت انڈا مچھی کھا کر صرف مسلمان نہیں بن سکتے, یا کوئی مخصوص عضو کی تراش خراش کی بنیاد پر صرف مسلمان نہیں بن سکتے. جب تک رسول اللہ کے دین پر نہیں چلو گے اس وقت تک کہ اسلام تک پہنچ نہیں سکتے, خدا تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن و سنت والے مسلمان بنو. صرف داڑھی ٹوپی لباس یا کسی عضو کی تراش و خراش یہی جنت میں نہیں لے جائے گی. اصل چیز رسول اللہ کا اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھ رہے کیوں نہیں یہ تمہارے بدن پہ جو پیلا پیلا سا پن نظر آ رہا ہے, کیا تم نے شادی کی ہے؟ جی رسول اللہ شادی کی ہے. اب اس کا مطلب شادی سے پہلے مشورہ بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے آگے سوال اور ایک بڑھتا ہے. فرماتے ہیں کہ کنواری سے کی ہے یا کسی بیوہ سے کی؟ مطلب حضور کو یہ بھی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. آج کل اگر کسی کو کوئی مانتا ہے, یار تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں, وہ خاندان میں کر لیا, یہ کر لیا, یعنی جہالت کی انتہا ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی دیکھو اور اپنا اترانا دیکھو, ان کی عاجزی اور انکساری دیکھو اور اپنا گھمنڈ دیکھو. ذرا اندازہ تو کرو. فرمایا کہ تو نے شادی کی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی. پھر پوچھا کہ کنواری سے کی یا کسی بیوہ سے کی, مطلقہ سے کی؟ تو حضور میں نے بیوہ سے کی. فرمایا کہ کنواری سے کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کنواری سے کرتے یعنی غیر شادی شدہ سے کرتے, بیوہ کی بجائے کنواری سے کرتے, تاکہ پھر جو آگے کے جملے ہیں فرمایا وہ تم سے کھیلتی وہ تم اور تم اس سے کھیلتے, یعنی تم اپنی زندگی کا لطف لیتے. اس کے رسول اللہ میرے گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں, اس لیے مجھے کسی بڑی عمر تجربہ کار عمر کی عورت کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ بھی اطلاع بظاہر نہیں دی گئی کہ بیوہ سے کر رہے ہیں یا جو ہے وہ کنواری سے کر رہے ہیں, نکاح کب ہو رہا ہے, نکاح کون پڑھا رہا ہے, یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بظاہر جو ہے وہ حضور کو دعوت نہیں دی گئی. لیکن ماتھے پہ شکن نہیں, حضور نے دعا دی ان کو. مدینے میں ہی رہتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, اور اس وقت کا پورا مدینہ منورہ اتنا تھا جتنا آج پورے احاطے پر مسجد نبوی شریف ہے, بس اتنا ہی پورا مدینہ منورہ تھا. لیکن ایک تو یہ تھی, اصحاب رسول کا خیال تو یہ تھا نمبر 1 کہ وہ پہلی بات تو اتنی بھیڑ اکٹھا کرتے نہیں تھے جیسا کہ آج ایک رسم ہو گئی ہے. نمبر 2 کہ وہاں حال یہ تھا کہ ان کو اپنی خواہش سے زیادہ کہ میرے گھر حضور نکاح میں آئے, میرے گھر حضور میت میں آئے, میرے گھر حضور جنازہ پڑھانے, اس سے زیادہ ان کو یہ تھا حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, ہم خود ہی کر لیں گے, حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر پیر صاحب دعوت میں نہیں آئے تو لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں, جنازے میں نہیں آئے تو لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں,
دعوت دی، دعوت قبول نہیں کیا تو لوگ پیر کے بیعت توڑ دیتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ، میرے گھر دعوت بھی نہیں ہے، میرے گھر نکاح بھی نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کا حال بھی یہ ہوا اور یہ سارے حالات ہوئے. اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کو مدعو کرنے سے زیادہ حضور کی راحت اور آرام کا خیال کرتے، بلکہ جنازوں میں بھی مدعو نہیں کرتے. ورنہ خدا کی قسم ذرا تصور تو کرے، حضور کا کسی جنازے پر آ جانا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن وہ اس سعادت سے بڑھ کر حضور کے آرام کا خیال فرماتے. ایک خاتون ہے جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگاتی ہے، حبشیہ ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے راتوں رات ان کی تدفین کر دی، حضور کو اطلاع نہیں دی. حضور علیہ السلام نے چند دن کے بعد فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آتی. یہ سیاہ کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آتی. حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، اب مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ کیونکہ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی، وہاں صفائی کرتی تھی، مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ تو عرض کیا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف دینا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہ ہوا. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجھے اطلاع دیا کرو، بلایا کرو، کیونکہ میرا تمہارے جنازوں پر آنا اور لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام پھر وہاں تشریف لے گئے اس خاتون کی قبر پر، اور وہاں اثر نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. حالانکہ شوافی اور مالکیہ اور حنابلہ نے اس کو جو ہے وہ پھر یہ اس کی وہ کی کہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز کی جیسی کیفیت تھی لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا. بہر جو بھی ہو، لیکن حضور علیہ السلام ان کی قبر پہ پھر تشریف لے گئے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تک دنیا جمع نہ کریں گے، جب تک دنیا جمع نہ کریں گے، یہ سب نام نمود کا چکر ہے. میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو مدعو کرنے سے زیادہ ان کی راحتوں کا خیال کیا. یہ صحابہ کی فکر ہے. اور لیکن حضور علیہ السلام کی شان بھی کہ کسی نے مدعو نہیں کیا تو اس کو کبھی غلط رنگ نہیں دیا، کیونکہ وہاں غلط نام کی چیز تھی ہی نہیں، وہاں غلط نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو میں بات جلدی سے سمیٹوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شوہر یہ سمجھے کہ میں انسان بیوی کر کے لایا ہوں، اور بیوی بھی سمجھے کہ میرا شوہر انسان. انسانوں میں شادی ہوگی آپ کی، اس لیے غلطیاں ہوگی. تو میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کو کتنا معاف کریں؟ تو آقا نے فرمایا ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ معاف کریں. ایک دن میں 100 بار تو کوئی غلطی کرتا بھی نہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست کوئی ساتھی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے تو اس کو 100 بار معاف کرو. صحابہ نے پوچھا حضور اتنا معاف کرے تو اللہ کتنا معاف کرتا ہے؟ فرمایا میرے اصحاب یہ 100 بار یہ تمہارے لیے گنتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. تم جب غلطی کرتے وہ تب تمہیں معاف کرتا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، توجہ کرنا، اللہ معاف کس کو کرے گا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہو. جب تک تم اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ تمہیں بھی معاف کرتا رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ